بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا بھائی، چیپٹر نمبر 7 رہ گیا اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں 2 ہی ٹاپک ہیں تو انشاءاللہ یہ جلدی کور ہو جائے گا۔ تو اس میں ٹائٹل ہے جی اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اسلام ہمیں کون سی باتیں بتاتا ہے اور آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اپنے مذہب کو اور اپنے آپ کو کیسے ہم نے ڈالنا ہے، چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو کس طرح سے چلا جائے، تو یہ چیزیں جو ہیں اس چیپٹر کے اندر آئیں گی۔ اب اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری۔ اب ذرا تفسیر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں خود اعتمادی اور خود انحصاری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انحصار ہے۔ ظاہر لفظ کے اندر یہ خود اعتمادی، اپنے آپ کے اوپر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا یو کین ڈو اٹ، کہ آپ اس کو کر سکتے ہو، کسی بھی کام کو کر سکتے ہو۔ تو اپنے اوپر بھروسہ ہوگا تو ہم کوئی کام کریں گے۔ اپنے آپ کو کم ہمتی میں لے کے نہیں آنا، ٹھیک ہے نا، اپنے اوپر کانفیڈنس جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو تبھی کوئی کام ہوتا ہے۔ اور خود انحصاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر انحصار کرنا ہے، یعنی اپنا کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ایک چھوٹا سا کام ہے تو ہم دوسرے کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، بھائی یہ مجھے کر دو، اگلا کر کے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، تو خود ہی بندہ آگے بڑھ کے اپنا کام جو ہے وہ خود کر لے۔ تو خود انحصار، اپنے اوپر انحصار کرنا۔ تو خود اعتمادی اور خود انحصاری کہتا ہے یہ بہت اچھی جو ہیں یہ پراپرٹیز ہیں کسی انسان میں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں اصطلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، یعنی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس کا ادراک کرنا، یعنی اس کو سمجھ لینا کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی تو یہ خود ہی کا درس دیا تھا نا کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ جب آپ پہچان جاؤ گے تو آپ بہتر طریقے سے کام کر سکو گے۔ اور اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری بہترین وصف کا نام ہے، بہترین ایک کریکٹرسٹک کا نام ہے، پراپرٹی کا نام ہے جو انسان میں ہونی چاہیے۔ جو بھی شخص بڑے کام انجام دینا چاہتا ہے اس میں اعتماد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اب جیسے میں یوٹیوب پہ آیا تھا تو اس سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کرنا، لیکن اگر اعتماد ہو اپنے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتے ہیں کوئی بڑا کام کرنے کا۔ اب میں یہ بڑا کام ہی ہے کہ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں، نالج پرووائڈ کر رہا ہوں، میتھ کا، باقی چیزوں کا، تو ایک بڑا کام ہی ہو رہا ہے نا۔ تو جو اب بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر پہلے کانفیڈنس ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور دین پھر بندہ اس چیز کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ خود اعتمادی انسان کا وہ وصف، یعنی کہ اس کی کریکٹرسٹک ہے اور طرز عمل ہے جو آگے سے وہ کام کرتا ہے، جو انسان کے لیے عظیم مقاصد کا حصول ممکن بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے کام انسان کر سکتا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری انسان کے اندیشوں، خوف اور شک کو دور کر کے، اب دیکھیں نا یہ چیزیں انسان میں ہوتی ہیں، اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرے سے یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، یہ میں ناکام نہ ہو جاؤں اس میں، اور شک ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں پہ انسان کو شک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں خود انحصاری اور خود اعتمادی جو ہے نا ان چیزوں کو دور کرتی ہے اور پھر انسان میں اعتماد لے کے آتی ہے اور امید پیدا کرتی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور انسان کی جد و جہد، اس کی کوشش اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر دیتی ہے، جس سے پھر کامیابی کی راہیں ہموار ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام انسان کو جن اخلاق اور اوصاف کے اپنانے کی تلقین کرتا ہے، یعنی اسلام جو چیزیں کہتا ہے بھئی یہ چیزیں ایک انسان میں ہونی چاہیے، ان میں عزم و ہمت، حوصلہ اور خود اعتمادی اور خود انحصاری سر فہرست ہیں، یعنی کہ بلند حوصلہ ہونا چاہیے، بریو ہونا چاہیے انسان کو۔ اسلام انسان کو کم ہمتی اور مشکلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا، کم ہمتی نہیں کرنی، ہمت زیادہ کرنی ہوتی ہے، اور انسان کو عزم و ہمت سے کام لینے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پہلے آپ نے ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اس کام میں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے، یعنی کہ ارادہ کر لیا نا میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن مجید میں جو صفات ذکر کی ہیں ان میں ایک توکل علی اللہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اہل ایمان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کم ہمت نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے خوف کا شکار نہیں ہوتے۔ دنیا کے لوگوں کا، دنیا کی چیزوں کا، روپے پیسہ کا، اس کا کیا خوف ہے، کیونکہ یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں نا۔ تو ڈرنا جو ہے
کس سے ہے؟ صرف اللہ سے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرنا، بلکہ ہمت اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اعتمادی اور خود انحصاری کا درس دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے اس کے اندر یہی کچھ تھا۔ انہوں نے دیکھیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ پوری زندگی ان کی اسی میں ہے۔ آپ خاتم النبیین کو بے شمار مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھیں نا ان کا جو عزم تھا، ان کا جو مقصد تھا کتنا بڑا تھا کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں ان کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتہ اور ان کو جو ہے بالکل ایک بہترین انسان بنا لینا تو کتنی بڑی بات ہے، اور ان کو بتوں کی پوجا سے روکنا اور اسلام کی طرف لے کے آنا ایک بہت بڑا جو کام تھا، لیکن وہ کر کے دکھایا۔ لیکن بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت اور خود اعتمادی کو ختم نہ کر سکی۔ آپ خاتم النبیین کو اپنے مقصد سے دور نہ کر سکی۔ آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا کہ میں کر سکتا ہوں یہ چیزیں۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، خندق ہو یا حنین، اس تمام غزوات ہیں نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا، تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتمادی اور خود انحصاری سے کام لیتے ہوئے عزم و ہمت اور استقلال ہوتا ہے ڈٹرمنیشن، ایک مضبوط ارادے کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہمیں خود اعتمادی اور خود انحصاری سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی 53 ایئرز مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی کا ہر لمحہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مرقع نظر آتا ہے۔ ٹوٹل اس کے اندر یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ عمومی تناظر میں عام طور پر جب عام انسان میں خود اعتمادی کے عنصر کا جائزہ لیا جائے، کہتے ہیں کہ اگر عام انسانوں میں دیکھا جائے نا جو اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو یہ مقدس جذبہ بعض شخصیات میں تکبر جیسے منفی جذبات میں ملوث نظر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا عام اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں کہ جو بڑا اپنے اوپر کانفیڈنس رکھتے ہیں، تو ان کو کبھی آپ تفصیل سے غور سے دیکھیں تو بعض لوگوں میں آپ کو ان میں تکبر بھی نظر آ جائے گا، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے نا ہاں جی بس میں ہر چیز کر سکتا ہوں، میں یہ وہ، تو پھر وہ اکثر تکبر میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ دوسرے بندے کچھ نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ہر چیز کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ تکبر آ جاتا ہے، تو اس سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی میں عجز و انکسار کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ بہترین اگزامپل ہے آگے کہ فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ خاتم النبیین کا سر انور جھکا ہوا تھا۔ اب فتح مکہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ جس میں تمام جتنے کافر تھے، جو آپ کے دشمن تھے، ساروں کے اوپر آپ کا کنٹرول آ گیا تھا، جتنی انہوں نے پرابلم کریٹ کی تھی سب کے اوپر، تو ایک بہت بڑا لشکر بھی آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام، تو اس ٹائم تو بندہ ویسے ہی غرور میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کا دیکھیں سر جو ہے وہ ایسے جھکا ہوا ہے، اور سر پر جو سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، مگر رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خاتم النبیین کے چاروں طرف، اب یہ دیکھیں وہ پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، کہ چاروں طرف جوش میں بھرا لشکر تھا، اور لشکر کی شان و شوکت، اپنا لشکر ہے ہمارا مسلمانوں کا، کہ لشکر کی شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ اب دیکھیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبیوں کا کام ہے، بادشاہت والا کام نہیں ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود، اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ آپ خاتم النبیین کی تواضع کا یہ عالم تھا، یعنی کہ ان کے عجز و انکسار کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان سے
لگ جاتا تھا، اتنی عجز و انکساری تھی کہ اپنا سر ڈاؤن کیا ہوا ہے، نیچے کیا ہوا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری اگر تکبر اور غرور جیسے منفی جذبات سے خالی ہو اور مثبت فکر سے بھرپور ہو، یعنی اچھی باتیں اس میں، تو انسان ہر قدم پر کامیاب ہوتا ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسا شخص لوگوں کے لیے نمونے کی حیثیت کا حامل فرد بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اس کو، دیکھو کہ اتنا وہ خود کام کرتا ہے، سارا کچھ وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے اور بڑے گھبراتا نہیں ہے، اور پھر آگے سے اس کے اندر غرور نہیں ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں ساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو درس دیا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان سے امید رکھنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کو بلا کر اسے محنت اور زور بازو پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا، اس کا سامان فروخت کروا کر اسے محنت اور زور بازو سے کما کر کھانے کی ترغیب دی۔ اب یہ بھی دیکھ لیں نا، ہمارے ارد گرد لوگ کیسے ہیں کہ تھوڑی سی پرابلم ہے، جتنی بھی چلو پرابلم ہے، لیکن مانگنے پہ چل پڑتے ہیں۔ پہلے ٹرائی تو کریں نا، کوشش تو کریں کمانے کی، کہ چھوٹا موٹا کام کرنے کی، تھوڑی کھا لو، لیکن غیرت اور وہ چیز ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ لیکن ہمارے لوگ دیکھ لیں کیسے وہ جہاں پہ بھی آپ بائک کھڑی کر لیں، رک جائیں، وہیں پہ جو ہے وہ مانگنے والے جو ہیں وہ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اوپر انحصار کرنا ضروری ہے۔ ہمیں زندگی میں بعض اوقات مشکلات اور مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر خود انحصاری سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے محنت اور جد جہد کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ چلیں جی ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ پہلا سوال درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، ایم سی کیوز ہے ہمارے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ میں جس عمدہ صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی ہے؟ ظاہر ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ کس چیز کی تلقین کی؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کرنے کی، توکل کرنے کی۔ انسان کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے کون بچاتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا عجیب سا ایم سی کیو ہے۔ یہاں پہ توکل تو ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کرنا، لیکن ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا عجز و انکسار۔ لیکن اب یہ جو 4 آپشن ہے اس کے لحاظ سے تو توکل ہی بنتا ہے، تو یہ الف والا ٹھیک ہے۔ انسان اپنے معاملات احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے کب انجام دے سکتا ہے؟ جب وہ خود اعتمادی ہوگی، اس کے اندر اپنے اوپر اعتماد ہوگا۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و آبرو کا سبب کیا بنتی ہے؟ خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ اب یہاں پہ بھی یہی دیکھ لینا آج کل جو ہماری پاکستانیوں کی حالت ہوئی ہوئی ہے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ پیسے مانگ آئی ایم ایف سے، یہ ادھر سے امریکہ سے، پتہ نہیں کہاں سے، سعودی عرب سے پیسے لا رہے ہیں مانگ کے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حد اعتمادی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ پھر وہی پولیٹیکل ہو جائے گا کہ عمران خان دیکھیں نا، یہ تھوڑا سا یہی کہتا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرو، ٹرائی تو کرو خود سے کچھ کرنے کی، لیکن بہرحال چلے یہ سیاسی باتیں۔ اوکے، کویسچنز ہیں، مختصر سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں۔ تو یہ بالکل سٹارٹنگ کے اوپر ہی تھا 2 لائنیں، تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو 1.5 لائن بنتی ہے نا، خود اعتمادی اور خود انحصاری کا لفظی معنی، اور یہ یہاں پہ آ جائے دوسری لائن کے مڈل میں کہ جی بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 2 میں آتے ہیں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے ذرا نیچے کرنا پڑتا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کے 2 فوائد بتائیں۔ یہ میں نے تھوڑا سرچ کیا، سوچا کہ کیا ہونا چاہیے، تو سب سے بہتر جو آنسر ہے نا، یہ لاسٹ والا، یہ جو 2.5 لائنیں ہیں نا، یہی بنتی ہیں کہ بعض اوقات مشکلات اور مالی تنگی، کیونکہ معاشی فائدے بتانے ہیں، سوسائٹی کے فائدے بتانے ہیں، لوگوں کے اوورال، تو یہاں پہ یہ 2-3 فائدے یہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو 2.5 لائنیں ہیں نا، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 2 میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے خود انحصاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ، تو یہ تو بڑا سمپل سا ہے، وہ بنایا ہے، جو ایک ہی آیت ہے اس کے اندر، تو اسی کو آپ یہاں سے تیار کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عربی لکھنی ہے تو لکھ لیں، ورنہ ترجمہ لکھ لیں تو انف ہے۔ تو اللہ پر توکل کیجئے، یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ کویسچن نمبر 3۔ اور یہ کویسچن نمبر 4 بھی اسی کے نیچے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے اس کے متعلق، تو یہ ادھر سے لے کے یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو 2.5 لائنیں یہ بن رہی ہیں، کویسچن پڑھ لیتے ہیں کہ نیچے اس نے کیا کہا ہوا تھا۔ تو کویسچن یہ تھا کہ خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے، تو ظاہر ہے وہ وہاں لکھا ہوا تھا۔ 2
دو لانگ کویسچن ہیں خود اعتمادی اور خود انحصاری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک مثال بتانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتانا ہے. اب واقعہ دو ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ جو تھا نا جب فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ کر لیں، تو یہاں پھر یہ ہے کہ یہ اوپر سے یہ والا کر لیں، یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 1 کا آنسر جو ہے یا آپ ادھر سے لے کے یہ والا پیراگراف کر لیں یا پھر یہ پیراگراف کریں یہاں سے لے کے، لیکن پھر وہ سارا کرنا پڑے گا یہاں تک، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی والا جو ہے نا، یہ 1 والا یہ انف ہے، کافی ہے، یہ اوکے ہے. تو یہ پہلا لانگ کویسچن ہمارا یہ بننا چاہیے. دوسرا جو ہے لانگ کویسچن، خود اعتمادی اور خود انحصاری کس طرح انسان کو ترقی یافتہ بناتی ہے. سو یہ بیسیکلی اوورال ایک فائدہ بتانا ہے کہ خود اعتمادی اور خود انحصاری سے کیا فائدے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جنرل باتیں، تو جنرل باتیں یہاں سے آپ کو ملیں گی. یہ جو کویسچن نمبر 1 ہمارا شارٹ اینڈ ہوا ہے نا، یہاں سے آگے خود اعتمادی اور خود انحصاری بہترین وصف کا نام ہے، ادھر سے لے کے تو یہاں تک آ جائے جہاں پیراگراف اینڈ ہو رہا ہے، جس سے کامیابی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. یہاں تک کر کے نا تو یہ اینڈ نہ کریں، یہ تھوڑا ہوتا ہے. اس کے لیے جو لاسٹ والا جو پیراگراف ہے نا 2.5 لائنوں والا، اس کو ساتھ ملائیں تو یہ آپ کا بہترین لانگ کویسچن سیکنڈ والا ہو جاتا ہے ریڈی. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، اب لاسٹ ایک ٹاپک رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.